بارے میں اللہ نے کہا یہ برا ہے، ہم لاکھ کہا کریں وہ بھلا ہے، وہ بھلا نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا کہا، ہم لاکھ اس کو برا کہیں وہ برا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے، معراج بھائی، جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی مدح سرائی فرمائیے، تعریف فرمائیے اپنے مقدس قرآن مجید کے اندر، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں سستی کرنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کی برائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، ان کے بعد ایک نسل آئی جن لوگوں نے صلاۃ کو کھو دیا، نماز کو کھو دیا۔ ایک نسل آئی جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے چلنے لگے۔ تب کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، وہ جہنم کے اندر ٹھونس دیے جائیں گے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے غی کہا جاتا ہے جہنم کے آخری حصے کو، جہاں جہنمیوں کے جلنے کی پیپ اور خون اکٹھا ہوگی۔ سارا کچرا کہاں جمع ہوتا ہے؟ نیچے نا، اس کو غی کہا ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ جس میں ٹامکٹوئیاں مارے گا اور سارے جہنمیوں کے جلنے سے ان کے جسم سے جو فاسد مادے نکل کر کے بیٹھیں گے وہاں وہ ڈالا جائے گا۔ اب آپ سوچئے قرآن کی اس آیت کریمہ سے، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 اور 59 پڑھ لیجئے گا۔ جن لوگوں نے نماز کو کھو دیا وہ جہنم کے پینڈی میں ڈال دیے جائیں گے، غی جس کو کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھار پڑھ لیے یا دکھانے کے لیے پڑھ لیے نماز۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے، آنے میں بھی سستی، پڑھنے میں بھی سستی اور نکلنے میں تیزی۔ یہ منافقوں کی پہچان، آنے میں بھی سستی، صفت صلاۃ کی ادائیگی میں بھی لاپرواہی، بس کھڑے ہیں رکوع امام کے، کبھی امام سے پہلے رکوع کر رہے ہیں، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں، قاموا کسالى، اور مسجد سے بھاگنے میں سب سے پہلے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بس تھوڑے تھاڑے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، بہت ہی منافق۔ تو گویا نماز کا چھوڑنے والا یہ منافق ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں سستی کرنے والا کو منافق کہا، اور یہ منافق ہے میرے بھائیوں۔ اور اسلام کا سب سے پہلا سب سے اہم رکن یہ توحید کے بعد یہ صلاۃ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد توحید، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اور آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو 7ویں آسمان پر فرض کیا ہے۔ ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعہ فرض فرمایا، لیکن نماز کو، صلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے اندر 7ویں آسمان پر فرض فرمایا اور 50 وقت فرض فرمایا۔ اپنے بندوں پر نبی کی سفارش سے تخفیف کرتے ہوئے 5 وقت برقرار رکھا، اور ثواب کتنا رکھا؟ 50۔ سبحان اللہ۔ اے وہ لوگو جو نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہو یا نماز کے قریب سرے سے نہیں جاتے ہو، مصیبت آئی تو پہنچ گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں فلاں آدمی کو دیکھتا ہوں نہ مسجد میں ہاتھ اٹھائے رو تو میں کہتا ہوں شاید کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر۔ ہم نے کہا بھائی ایسا نہ کو، اللہ تعالیٰ نے آج تو اسے توفیق دی ہے، مصیبت آ گئی تو فتوے مولانا تہجد کتنے بجے ہے، کئے بجے ہے، کیسے پڑھو؟ رمضان آ گیا، جھگڑے شروع، 20 رکعت تراویح یا 11 رکعت یا 13 رکعت تراویح، آ گیا جھگڑا علماء کے درمیان بھی، عوام کے اندر۔ ہم اسی مسجد میں نماز پڑھیں گے جہاں 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے، اور 5 باقی رکعتیں جو عام دنوں میں ہے
عام دنوں میں ارے 20 رکعت کی تراویح مان یا 13 رکعت کی تراویح مان، یہ نفل ہے اور ٹائم ہے، اور 5 وقتہ نماز تو آئے۔ اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو اہل ایمان میں شمار کروانا چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کے فہرست میں، تو تجھے سب سے پہلے تراویح سے پہلے 5 وقتہ نماز، اور اسی کی تراویح بھی قبول ہوگی، اسی کی تراویح بھی قبول ہوگی، اسی کا روزہ بھی قبول ہوگا، اسی کا عمرہ بھی قبول ہوگا، اسی کا حج بھی قبول ہوگا، اسی کے صدقات و خیرات بھی اس کے لیے نفع بخش ہوں گے جب اس کی نماز ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہاں نا نہیں بھائی؟ جب اس کی نماز، جیسا کہ میں نے، اگر نماز درست ہے تو سارے عمل درست ہے، اگر نماز برباد ہے تو سارے عمل برباد ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، نماز کی اہمیت قرآن سے آیتیں قرآن و حدیث میں قرآن کے اندر بھری پڑی ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے پیروکاروں کو نماز ادا کرنے کا مختلف آیتوں کے اندر حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد چاہے وہ بچہ ہو یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب ان کی عمر، حسام، جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی کریں تو انہیں مارو۔ اور بوڑھوں کو کیا کریں؟ آپ لوگوں کو کیا کریں؟ ہمیں کیا؟ اگر عطا الرحمان نماز نہیں پتہ ان کو کیا کرو؟ میرے خیال میں توبہ کراؤ نماز چھوڑنے سے۔ اگر عطا الرحمان نے نماز چھوڑنے سے توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ گردن ہی اڑا دو، یہی حکم ہے۔ نماز چھوڑنے والے سے توبہ کرائی جائے، کم سے کم یہ ائمہ کرام کا فیصلہ ہے، توبہ کرائی جائے گی۔ اگر نماز چھوڑنے سے اس نے توبہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ بلدیہ چوک پر 1 انچ چھوٹا کر دو اس کو۔ یہ ائمہ کرام کا فتویٰ ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ کم سے کم نماز چھوڑنے والے کے بارے میں یہ چیز ہے کہ اسے توبہ کرائی جائے گی۔ اگر توبہ کر رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ سب کے سامنے اس کی گردن اڑا دی جائے گی، حاکم وقت اڑا دے گا، کیونکہ یہ تارک صلاۃ ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولنے پر بھی کہا، اگر تم بھول گئے ہو نماز کی ادائیگی تو جیسے یاد آئے فوراً نماز کو ادا کر لو۔ یہ نماز کی اہمیت اور نماز کا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کا نام دیا ہے، نماز کو ایمان نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بہت ساری عبادتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو خصوصیت کے ساتھ نماز کو ذکر فرمایا ہے، اور ہر حال میں نماز کو واجب قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز کی اہمیت کے بعد آئیے نماز کی فضیلت جو بیچ میں آتی رہی، سارے برائیوں سے روکنے کا علاج نماز ہے، اور شہادتین کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا اس نقطے پر بھی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور آج تینوں چیزوں کے بارے میں کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ جس کو اللہ کے رسول نے افضل عمل کہا، سب سے پہلی لاپرواہی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے نماز کے بارے میں لاپرواہ ہے۔ دوسری لاپرواہی سارے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال، سارے دوست و احباب کے حقوق کا خیال، والدین کے حقوق کے بارے میں لاپرواہی، سستی، اور اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کے اندر بھی لاپرواہیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سارے گناہوں کا مٹانے کا ذریعہ یہ نماز ہے، اور یہ نماز دنیا اور آخرت میں، یہ نماز دنیا اور آخرت میں نماز قائم کرنے والے کے لیے نور ہے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنایا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی نماز کے ذریعے درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان مولا اللہ کے رسول کے غلام ثوبان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکا بکثرۃ السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، تم زیادہ سے زیادہ، اور سجدے زیادہ زیادہ کب ہوں گے؟ جب ہم فرض نمازوں کی ادائیگی کریں گے، سنن اور نوافل کی پابندی کریں گے۔ تسجد اللہ فإنک، اگر تم اللہ تعالی کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اس ایک سجدہ کے ذریعہ اللہ تعالی تمہارے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور تمہاری ایک غلطی مٹا دیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہائے رے ہائے، رونا اس بات پر ہے ہم ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو کے قائل، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ ماننے والے، قرآن کو کتاب ہدایت ماننے والے، اور اس کے باوجود رب کے دربار میں سجدہ کرنے سے ہمیں شرم آتی ہے، اس کے بارے میں ہم لاپرواہیاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سستیاں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کا مال و منال، یہ دنیاوی حویث، یہ دنیاوی دولت، یہ سب سے پہلے تیرا ساتھ چھوڑے گی اے نماز کا چھوڑنے والا۔ اے نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرنے والا، یہ دنیاوی دولت جس کے پیچھے پڑ کر کے تو اپنی ایک اہم عبادت کو کھو رہا ہے، جس کی ادائیگی سے تیرا رب راضی ہوگا، تیرے رزق میں برکت دے گا، تیری اولاد میں برکت دے گا، تیری پریشانیاں دور فرمائے گا، تجھے برائیوں سے روکے گا، تیری غلطیاں معاف فرمائے گا، اس کے بارے میں تو دنیاوی ریال اور ڈالر اور سکوں کے چاہنے کے لیے، اس کے بارے میں تجھ سے بڑا نادان کون ہے؟ تو اپنے پیر میں کلہاڑی خود مار رہا ہے، جنت میں جانے کے لیے اپنے لیے بند تو خود باندھ رہا ہے، جہنم کے لیے اپنے راستے کیوں ہموار کرا؟ اے غافل انسان جاگ جا، اے نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنے والا جاگ جا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک رتبہ بلند کرتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جنت میں داخلے کا سب سے، توحید کے بعد جنت میں داخلے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اسی لیے اللہ آقا نے فرمایا نا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، فاتیتہ بوضوئہ، تو میں ان کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں وضو کا پانی لایا اور جو ضرورت کی چیز تھی وہ میں لے کر کے حاضر ہوا۔ ذرا غور کیجیے گا، کہتے ہیں صحابی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں رہتا تھا، نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو میں پانی، وضو کا اور اس کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں تھیں اس وقت وہ میں لا کر کے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا سل، مانگ، کیا کہا؟ مانگ لے جو مانگنا ہے، اے میرے خادم مانگ لے، اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی مرافقت اور صحبت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی تمہاری خواہش ہے؟ کچھ اور چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بس یہی، اور کچھ نہیں، بس یہی کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے اوپر میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے، تم اپنے اوپر میرے لیے مدد کرو، میری مدد کرو زیادہ سجدے کر کے۔ پتہ چلا تم زیادہ سجدے کرو گے تو میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور سنو، یہی وہ عبادت ہے کہ جانا، مسجد میں آنا، اٹھنا، بیٹھنا، نماز کے لیے انتظار کرنا، سبھی خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مسجد جانا، مسجد میں نماز کے لیے انتظار کرنا، مسجد سے واپس آنا، وضو کرنا، وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، سب خیر ہی خیر۔ ہر طرح کی بھلائی نماز میں ہے، ہر طرح کا خیر نماز کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کیجئے گا،
اور وہ لوگ بھی اس پر دھیان دیں جو نماز کے پابند ہیں لیکن تھوڑی سی سستی کی وجہ سے بہت سارے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تطہر فی بیتی، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، آفس میں تو آفس میں، گھر میں ہے تو گھر میں، جس نے اپنے گھر میں وضو کیا نہیں بھائی، ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اور چلا، صادق بھائی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی اور چلا، کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی کسی مسجد کی طرف چلا، تاکہ، اور یہ جانے کا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو اس کے اوپر فرض ہے نماز، اس کی ادائیگی کرنے کے لیے، نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے گیا، وضو کیا گھر میں اور مسجد کا رخ کیا نماز کی ادائیگی کے لیے سچے دل سے، کانت خطواته احداهما تحط خطیته والاخرى ترفع درجته، تو اس کا ایک قدم جو رکھے گا اس سے اس کا ایک قدم اس کے ایک گناہ کو مٹا دے گا اور ایک درجے کو غوث بھائی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، جا رہا اپنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا جانے میں جو مسجد کی دوری ہے، میرے بھائیوں اگر وقت رہا تو آگے بتلاؤں گا، صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ حرص اور لالچ تھی کہ ہمارے گھر مسجدوں سے دور آئے، کیونکہ ہر قدم پہ نیکی، وضو کر کے جائیں گے ہر قدم پہ نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کا گھر 10 قدم ہے مسجد سے اور کسی کا گھر 5 قدم ہے، 10 قدم والا اپنی اخلاص للہیت کی بنیاد پر 5 قدم والے سے زیادہ ثواب پائے گا، اس لیے کہ 5 قدم وہ زیادہ چل کر کے آیا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، نماز یہ جنت میں مہمان نوازی کا بہترین سادھن و ذریعہ ہے، جنت میں مہمان نوازی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من غدا الی المسجد او راح، جو صبح و شام مسجد گیا، جو یعنی جو مسجد آیا گیا، اعد اللہ لہ فی الجنت نزولا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرمائے گا۔ نزلہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے آدمی کے گھر پر اس کا سب سے محبوب چہیتا مہمان آتا ہے تو جس روم میں ٹھہراتا ہے اور اس کے آرام اور آسائش کے لیے جو انتظام فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو صبح شام مسجد آئے جائے گا، کس لیے؟ مسجد میں ٹوٹی لگا کے چلے آنا، حمام کر کے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں ساتھ، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری اولاد کی اصلاح فرمائے، سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اقامے میں بھی مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تاک میں رہتے ہیں کہ مؤذن کب مسجد کھولے جا کے پیشاب کر کے بھاگا ہوں، پاخانہ کر کے بھاگا ہوں، یا برادے سے ٹھنڈا، ہنسنے کی بات نہیں یا حقیقت ہے، یا برادے سے ٹھنڈا پانی لے کر کے آؤ، پکڑو بھائی کیا ہوا آپ خالی پیشاب، نہیں میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا، میں وہاں جا رہا ہوں۔ ہائے رے مسلمان، اتنی بڑی بے غیرتی، اتنی بڑی ڈھٹائی تیری، اتنی بڑی بے حیائی اور بے شرمی، تو کس چیز پر اکڑا ہوا ہے؟ تو اپنے کس چیز پر تو اتنا ڈھٹائی کر رہا ہے؟ اذان ہو رہی ہے، مسجد کے قریب بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں گھسا بھی، انسانی ضرورت پوری بھی کی، لیکن رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرنے کی تجھے تو تیرے دل پہ لگتا ہے اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھی، اتنی بڑی ڈھٹائی مسلمان کی، ہو سکتا کوئی مجبوری وہ الگ بات ہے، اس سے بڑھ کے اور بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں دور بھی نہیں جانا ہے، جگ بھی رہے ہیں، مسجد سے قریب بھی ہیں، ایسیاں بھی مسجد میں موجود، پینے کا پانی بھی موجود، حمام اور غسل خانہ بھی موجود، اور اس کے باوجود بھی نماز میں داخل ہونا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گنگا رام نہیں ہیں، ہم عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم خود نماز کے پابند بنیں اور لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح شام مسجد کی زیارت کرے گا، جائے گا اپنے آپ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کرے گا جب وہ ایسا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سنت رسول کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر صلات ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ
اس کے درمیان اور گناہ کے درمیان، نماز کے درمیان اور جو اس کے بعد ہے، سارے گناہوں کو ڈیلیٹ اور میٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے نماز۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم آج سے پہلے نماز کے پابند نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اب ہم نماز کے سے پابند ہو گئے، تو پچھلی نمازوں کے بارے میں ہم کیا کریں؟ ہم اس کے بارے میں توبہ کریں۔ ہم اس کے بارے میں کیا کریں؟ توبہ کریں، اپنے اس بڑے گناہ پر نادم ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ نوافل اور سنن کی ادائیگی کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فرض نماز ادا کرتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، رکوع وغیرہ کی اور سجدے وغیرہ کی ارکان صلاۃ کی ادائیگی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ اور سنو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نماز پڑھنے والے پر اللہ کے رحمت کے فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں، رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل فی جماعہ تزید علی صلاتہ فی بیتہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کا ثواب اکیلے گھر میں پڑھنے والے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے، پھر مسجد آتا ہے، اور مسجد آنے کا مقصد صرف اس کا نماز ہی ہے، جب بھی وہ قدم رکھتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو گویا وہ صلاۃ کے اندر ہوا، چاہے بیٹھا ہی کیوں نہ ہے۔ اور فرشتے والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مسجد الذی صلی فیہ، اور فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب وہ اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ